اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، اور بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا اور مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو مالک ہے سارے جہانوں کا، میں توبہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کرید، تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا اور پچھتاتا رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود، مرہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر عمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کی اور ارادہ کیا کہ قابیل، جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا کہ قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت اور نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے، جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے فربا بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی گھٹا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری، جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ بارگاہ الہیہ میں مقبول متبصر ہوتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تبارک تعالی متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا، مقتول حابیل
ستوت و طاقت کے اعتبار سے قابیل سے فائق تھا، لیکن خوف گناہ قابیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مانے رہا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قبول ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی اور اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہ کی۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل تلاش کے لیے نکلا، حابیل ملے تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔